إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ 20 سے 25 منٹ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرنی ہے اور ایک ایسے مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے جو مسئلہ یا وہ معاملہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ضروری ہے۔ لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کہ اللہ کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ ہماری دن بھر کی مصروفیات، معاملات، ان سب چیزوں میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ناممکن ہے کہ انسان اللہ کی مدد کے بغیر اس دنیا میں کوئی کام کر سکے۔ اسی لیے اہل علم نے قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر یہ بات ذکر کی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور سورہ حدید کی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور اللہ اہل تقوی کے ساتھ ہے، اللہ اہل احسان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا یہ ساتھ ہونا وہ تو سب کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، ایک مشرک کے ساتھ بھی ہے، ایک جانور کے ساتھ بھی ہے، اپنی ہر مخلوق کے ساتھ ہے کہ ان کے معاملات کو طے کرتا ہے، ان کے معاملات کو چلاتا ہے، اور ان کو جو بھی وہ حق رکھتے ہیں اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ وہ انہیں فراہم کرتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کا ساتھ ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے ساتھ بغیر اسباب کے بھی کچھ کر جاتا ہے۔ آپ کر رہے ہیں کوئی کام، آپ کا معاملہ ہے، آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ نوٹ کیجئے گا اپنی زندگی میں ضرور، آپ کو روزمرہ کے معاملات میں اکثر و بیشتر اللہ کی مدد، غیبی مدد اپنے آس پاس نظر آئے گی۔ ایک کام ہوگا جو آپ کو لگتا ہے نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک ایسی چیز جو انہونی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بندے اللہ کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب تمہارے اچھے دن ہو، اچھا وقت ہو، ان دنوں میں اللہ کو یاد رکھو، جب تمہیں تکلیف آئے گی، تنگی ہوگی، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ ہمارے ہاں جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، جادو ہو گیا، جادو کا حل بتا دیجئے، بچے بہت بیمار رہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، جو کام میں کر رہا ہوں اس میں نقصان ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی نظر ہو گئی ہے، کوئی حل بتا دیجئے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کا مریض لا علاج ہے، دعا کیجئے، دعا سے معاملہ حل ہوگا، وہاں فوراً مولوی یاد آ جاتا ہے، فوراً مولوی کے پاس آتے ہیں کہ بتائیے کوئی حل۔ بتانے والے آپ کو حلول بتاتے ہیں، آپ یہ کیجئے، آپ یہ پڑھیے، آپ یہ کام کیجئے، یہ وظیفہ اختیار کیجئے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی وظیفہ، کوئی دم درود، کوئی علاج کام نہیں آتا، کیونکہ وہ انسان علاج کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے۔
آپ کبھی جسمانی مرض بھی اپنا کسی معالج کے پاس لے کر جائیں، وہ ایک دوا ایک مریض کو دے گا، اسی بیماری میں وہی دوا کسی دوسرے مریض کو دے گا، یہ دوا اس مریض پر اثر کر جائے گی، اس مریض پر اثر نہیں کرے گی، اس مریض پر جلدی اثر کرے گی، اس مریض پر دیر سے اثر کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس مریض کا جسم اور وجود پہلے سے اس قابل تھا کہ اس دوا کو لے سکے، اس دوا کو قبول کر سکے، اس مریض کا جسم اس قابل نہیں تھا۔ ہمارے اللہ سے وہ تعلقات ہی نہیں ہوتے، ہماری اللہ سے وہ حالات ہی نہیں ہوتے کہ جس میں جب کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے اور اس میں ہم ادھر اللہ کو کہیں ایک دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ادھر اللہ تعالیٰ مجھے کئی اندھیروں میں سے نکال کر لے آئے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ یہ ساری تکلیفیں پریشانیاں جہاں کوئی اسباب نہیں ہے، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے کے اندر، فنادی فی الظلمات، ایک دفعہ کہا اللہ نے نکال کر باہر کر دیا۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اگر یہ یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والوں میں سے پہلے سے نہ ہوتے تو قیامت تک، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ صافات 23 سپارے کی، قیامت تک الى یوم یبعثون اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یونس علیہ السلام قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر یہ پہلے سے تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے۔ یہ پہلے کے حالات جو ہوتے ہیں یہ انسان کو مشکل میں کام آتے ہیں۔ جادو، جنات، نظر، بچوں سے، کاروبار سے، معاملات سے ہم سب پریشان ہیں، یہ ہمارے ایک سرکل ہے۔ اگر اللہ ہمیں تکلیفوں میں مبتلا نہ کرے تو ہم سے بڑا شاید کوئی اس معاشرے میں فرعون نہ ہو۔ ہماری جو عادت اور حالت ہے وہ یہی ہے کہ جہاں انسان کو کچھ ملتا ہے، کوئی فراوانی حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہاں انسان کی سرکشی بھی بڑھ جاتی ہے، وہ جھٹکے اللہ تھوڑے سے دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے قریب آنا بہت ضروری ہے اپنی تربیت کے لیے۔ اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ آپ کے میرے والدین ہیں، سب کے ہیں، ہم والدین نہ بھی مانے، جو والد ہے وہ والد ہے، جو والدہ ہے وہ والد ہے، یہ حقیقت بدل نہیں سکتی، میں مانوں یا نہ مانوں۔ جو رب ہے وہ رب ہے، یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ جو خالق ہے وہ خالق ہے، بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے جس طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید والدین کی خدمت یہ ہے کہ ان کو ماں باپ تسلیم کر لے، انسان بس باپ کو باپ مان لے، ماں کو ماں مان لے، یہ خدمت نہیں ہے۔ باپ کو باپ اور ماں کو ماں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کی خدمت میں کیا ہو، ان کے سامنے کچھ بولنا نہیں ہے۔ کیسے نہیں بولنا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک کا حکم دے، کفر کا حکم دے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، خود کافر ہیں، خود مشرک ہیں تو دور کی بات، وہ تمہیں کہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت ماننا۔ اب کیا کریں؟ اللہ وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، باپ ہے وہ شرک پہ مجبور کر رہا ہے، ماں ہے وہ شرک پہ مجبور، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ ماں ماں ہی رہے گی، باپ باپ ہی رہے گا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ لگے رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ اب تک کی جو میری گفتگو صرف ایک نقطے پر لانے کے لیے تھی آپ کو، کہ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد، اللہ کو الہ اور خالق تسلیم کرنے کے بعد، یہ ایمانیات کا چیپٹر پورا کرنے کے بعد، توحید کو اچھے طریقے سے مضبوط کرنے کے بعد، جو پہلی چیز آتی ہے انسان کی زندگی کے اندر اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں، وہ سوائے نماز کے اور کوئی عبادت نہیں ہے، سوائے نماز کے اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ جتنی آپ کی زندگی میں نماز کی اہمیت ہے اتنی سمجھ لیجئے کہ آپ کی عند اللہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان اگر اپنا مقام جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، کتنی عزت ہے، اللہ اس کی کتنی رکھتا ہے، اللہ اس کی کتنی سنتا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ نماز کی اس کے نزدیک کتنی حیثیت ہے۔ صرف اس ایک زاویے سے وہ عند اللہ اپنے مقام کو جان سکتا ہے۔ وہ اور کاموں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا نماز کی وجہ سے اور کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر جب میرے پہ مشکل آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، تو اللہ سارے نظام سے پلٹ کر میرے حالات کو تبدیل کر دے گا، یا جس طریقے سے میں نماز کو چھوڑ دیا، دیر کر دی، جب وقت ملا پڑھ لی، نہیں پڑھی، اپنے کام کاج کے حساب سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ذرا فارغ رہا کر، کام کاج چھوڑ دیا کر، سب چیزوں کو بھول جایا کر۔
کیا ہوگا؟ ہماری روٹین کیا ہے؟ صبح سے شام تک کمانا، اپنے مسئلوں کو حل کرنا۔ اللہ نے فرمایا تیری کمائی، تیرا فقر اور تیرے مسائل، اسد فقر، تیرے فقر و فاقے کو میں ختم کر دوں گا اور تیرے مسائل کو میں نپٹا دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہت اختیارات بانٹتا ہے، جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں وللہ خزائن السماوات والارض، سارے آسمان اور زمین کے خزانے اسی کے اختیار میں ہیں، ہوا اس کے کہنے پر چلتی ہے، سانس ہم اس کی مرضی سے لے سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے اور میرے معاملات کو نپٹا دے گا، تم نے ایک کام کرنا ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنے کام خود نپٹاؤ گے، اپنے مسئلوں کو خود حل کرو گے، اپنے گھریلو معاملات، کاروباری معاملات، سب چیزوں کو خود نپٹانے کی کوشش کرو گے، میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہوگا، پھر خود ہی نپٹاؤ گے۔ اور خود نپٹانے پر جب آؤ گے تو ایک رکاوٹ تمہارے سامنے آئے گی، اور وہ رکاوٹ ہوگا خود رب تعالیٰ۔ وہ تمہارے کام پورے نہیں ہونے دے گا، تمہارے مسئلوں کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ ایک ختم ہوگا، دوسرا آئے گا، دوسرا ختم ہوگا، تیسرا پہلے سے کھڑا ہوگا، چوتھی پریشانی تیار ہوگی، ادھر سے نکلو گے ادھر پھنسو گے ادھر۔ یہ زندگی یہی ہے نا، صبح سے رات تک ہم انہی جھمیلوں میں ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ ختم، دوسرا شروع، دوسرا ختم، تیسرا شروع، چوتھا ختم۔ کیسے ختم ہو گئے؟ میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ بندے اور رب کے لیے ایک ہی جو ایک کڑی ہے نا، ایک جو راستہ ہے، وہ یہ نماز ہے۔ جس کے پاس یہ ہے وہ ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اس کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آخری جو فرمان تھا، جو امت کے لیے تعلیم تھی، جو فرمان تبلیغ کی نوعیت میں سے تھا، آپ کی باتیں اس کے بعد ہوئیں، لیکن آخری زندگی کا فرمان یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں اس نماز کا خیال رکھنا، لوگوں اس نماز کا خیال رکھنا۔ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں نا ان کی شہادت ہوئی، ابو لؤلؤ المجوسی نے دو دھاری خنجر، دونوں سائیڈوں سے اس خنجر کی نوکیں نکلی ہوئی تھی، دونوں طرف سے وہ تیز تھا، بیچ میں سے اس کو پکڑا ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں گھونپ کر سائیڈ سے نکال دیا، آپ کی آنتیں اس نے کاٹ دی تھی، اور کئی صحابہ کو اس طرح سے مارتا ہوا گیا، صف میں کئی صحابہ کو اس نے زخمی کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہیں گر گئے تھے، وہیں پر گر گئے، ہوش آیا بعد میں۔ کیفیت کیا ہے؟ بعد میں تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ اطباء نے ان کا علاج کرنے کے لیے جب کوشش کی تو پہلے دیکھا، ان کو دودھ دیا کہ پئیں، جیسے انہوں نے دودھ پیا تو سیدھا باہر آ گئے، کیونکہ آنتیں کٹ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی علاج نہیں ہے، انہوں نے سیدھا عمر رضی اللہ عنہ کو سیدھی بات کہی، عمر رضی اللہ عنہ کوئی کام کی باتیں کرنی ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی اہم معاملات ہیں وہ نپٹا لیجیے۔ اس کیفیت میں جب اس آدمی کو، اس مرد مجاہد کو ہوش آیا، اس کا پہلا سوال کیا تھا جانتے ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جس نماز میں مجھے خنجر مارا گیا تھا لوگوں نے وہ نماز پڑھ لی تھی، پوری ہو گئی تھی؟ پھر پوچھا کس نے خنجر مارا، پھر کیا معاملہ تھا؟ لوگوں نے ذرا بات چیت کی کہ عمر آپ اس کیفیت میں یہ بات کر رہے ہیں، فرمایا انہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں، اسلام سے اس آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اختلافات، بیسیوں باتیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہر مسلک کا اختلاف ہے نا، لوگ اختلافات میں اپنے پسند کا راستہ، اپنے لیے کوئی نہ کوئی سہولت، کہیں نہ کہیں سے کوئی مسئلہ، کسی مفتی کی رائے، کہیں 3 طلاق کو 1 کروا لیا، کہیں 3 کو 3 کروا دیا، کہیں نہ کہیں سے لوگ فتوے لے کر آ ہی جاتے ہیں۔ بینک کا نظام، اسلامی بینک کا، ایک واحد مسئلہ ہے، کوئی بھی فرقہ ہو مسلمانوں کا، سوائے غالی باطنی فرقوں کے، غالی باطنی فرقوں کے جن میں آغا خانی وغیرہ بھی شامل ہیں، سوائے اس نئے فرقے کے جو منکرین حدیث کی وہ قسم ہے جو یہ کہتی ہے نماز کا مطلب ہے نظام زندگی، ان دو کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے تاریخ میں کوئی اسلام سے منسلک ہو اور وہ 5 نمازوں کی فرضیت کا قائل نہ ہو۔ کوئی مسلک آپ کو اجازت نہیں دیتا، کوئی مسلک اجازت نہیں دیتا۔ آپ دلائل پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ ایک واحد عمل ہے میرے علم کے مطابق جس کو شریعت نے کفر سے تعبیر کیا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ یہ فرق ایک مسلمان غیر مسلم میں نماز کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھا، جو دل سے پکا کافر تھا، وہ بھی 2 آدمیوں کا سہارا لے کے مسجد پہنچ ہی جاتا تھا، نماز پڑھنی ہے،
نماز سے فرار نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں. یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورہ بقرہ کی آیت ہے. حفاظت کرو نمازوں کی، درمیانی نماز کی، اللہ کے لیے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حالت خوف ہو، ڈر ہو، چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، سوار ہو، جیسے بھی ہو نماز پڑھو. یہ آیت کس ضمن میں ہے؟ جہاد کے ضمن میں. جہاد انسان کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ دشمن سے. کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. وَذِرْوَةُ السَّنَامِ الجہاد، اسلام کی چوٹی جہاد ہے. اس جہاد میں اسلحہ لے کر دشمن کے سامنے کھڑا ہے. کوئی اور عبادت اس سے افضل ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں بعض اوقات میں پہلے بھی یہ ذکر کئی جگہوں پر کیا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے یا ویسے اور موقع ہوتے ہیں، لوگ خیرات کے کام کر رہے ہوتے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی گوشت بانٹ رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، جانور کٹ گیا، نیکی کا کام ہے نا. اب اس کا گوشت بن رہا ہے، گوشت تقسیم کرنا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، کھالیں جمع کرنی ہے. کوئی ایک طبیب صاحب ہے، معالج، وہ لوگوں کا فری علاج کرتے ہیں، خیراتی اسپتال ہے. وہ رات کو دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز رات کو فارغ ہو کے پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں. یہ حالت جہاد ہے. یہ سارے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں بعض اوقات نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ بھائی نیکی تو کر رہے ہیں، گوشت لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں کا خیال کر رہے ہیں، خیراتی کام کر رہے ہیں. ان سارے خیراتی کاموں میں اگر نماز تھوڑی بہت لیٹ، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، ہم تھوڑا لیٹ کر لیتے ہیں. اب یہ نیکی کا معیار کیا ہے؟ کون سی نیکی افضل ہے، کون سی مفضول ہے، کون سی زیادہ اہم ہے، کون سی کم اہمیت والی ہے؟ یہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے، یہ وہ طے کرے گا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اس نے ہمیں کہا ہے جہاد ہو رہا ہو، لڑ رہے ہو، سامنے نیکی ہے، لیکن نماز لیٹ نہیں ہوگی. نماز لیٹ نہیں ہوگی. اسی لڑتے لڑتے جہاد تو نہیں رک سکتا، دشمن تو نہیں رکے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ حملہ کرنے سے باز آ جائے. نہیں، وہ حملہ کرتا رہے گا. تم بھی کرو، تم بھی کرو. اب تم دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، چل رہے ہو، سوار ہو، جیسے بھی ہو، نماز پڑھ لو. نماز لیٹ نہیں ہوگی. تاخیر کی اجازت نہیں ہے کہ 4-5 نمازیں صبح سے شام تک جہاد چل رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جب سکون اور اطمینان ہو جائے پھر نمازوں کو بعد میں اکٹھی 4-6 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لینا، ایک دن کی 2 دن کی اکٹھی کر کے. اجازت نہیں ہے. نماز ٹائم پر ہے. اللہ کے نبی کی خندق کے موقع پر اثر رہ گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے بددعائیں فرمائی، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ کی لعنتیں ہوں ان کے اوپر، انہوں نے آج ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا. لعنتیں ہوں اللہ کے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے شریعت میں جس کو کفر سے تعبیر کیا گیا. یہ ہمارے یہاں مسلک ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، سارے مسلک ہیں. ان چاروں مسلک کے نزدیک جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، چاروں کے نزدیک اس آدمی کو حاکم وقت پکڑے گا، قید کرے گا، اس سے توبہ لے گا. توبہ کر، تو نے گناہ کیا ہے، مان جا اور نماز پڑھنا شروع کر دے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو چاروں کے نزدیک، امام احمد کے نزدیک اس آدمی کو بطور مرتد قتل کر دیا جائے، بقیہ 3 کے نزدیک بطور سزا کے اس کو قتل کر، اس کو جینے کا حق نہیں ہے. جو یہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا، توبہ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ ہاں میری غلطی ہے، میں پڑھوں گا، اسے جانے دیا جائے، وہ پڑھے گا نماز. ہٹ دھرمی پر قائم ہے، میں نہیں پڑھتا، اس کو جینے کا حق نہیں ہے. اور کئی علماء کے فتوے یہ بھی، اور آگے جو میں ذکر کر رہا ہوں، میں ان فتووں سے اپنی بات کرتا ہوں مطمئن ہوں. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے مقاصد کی روشنی میں 100% درست فتوے. سعودی عرب کے علماء میں شیخ ابن باز، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوے موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ان کی زبانوں سے موجود ہیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کی بیوی نماز پڑھتی ہے، یہ دونوں میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے. عورت کو پورا حق ہے کہ جو اس کا شوہر نمازی نہیں ہے وہ اس سے خلا لے لے. شوہر کو پورا حق ہے جو بیوی نماز نہیں پڑھتی اسے طلاق دے دے. یہ گھر میں رحمتیں برکتیں کہاں سے آئیں؟ نحوستیں تو برس رہی ہیں. پھر ہم پریشان ہو کے ادھر کسی مولوی، کسی عامل، کسی کے پاس بھاگتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو، کوئی درود، کوئی وظیفہ، کوئی دم بتا دو جس سے گھر کے مسئلے ان دم درودوں سے حل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یہ ماتھا رب کے سامنے گھر میں نہ رگڑا جائے. جب تک یہ ماتھا میرا اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں، میرے بیوی کا نہیں جھکے گا، میرے بچوں کا نہیں، گھر میں رحمتیں برکتیں کہاں سے ہیں؟
پورا اختیار ہے. یہ آدمی مر جائے، جو آدمی نمازی نہیں ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. جو اس کے بچے ورثاء ہیں، نمازی ہیں، وہ اس کے وارث نہیں بنیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک کافر کے مسلمان وارث نہیں ہوا کرتے. یہ فتویٰ ہے. ہاں جنازہ آتا ہے، وہ پوچھتے نہیں ہیں نمازی تھا یا نہیں تھا، نماز جنازہ پڑھ دیتے ہیں. ہمارے ایک مصیبت یہ ہے کہ فتوے ذکر کر دو تو تکفیر شروع ہو جاتی ہے. فرق کیجیے، یہ فتویٰ ہے. عمل کے میدان میں انہوں نے پوچھا نہیں ہے، کسی کے گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا نہیں ہے، کسی کا جنازہ ہے تو پوچھا نہیں ہے نمازی تھا یا نہیں تھا. آ گیا، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، پڑھ دیا، آ گیا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا. آپ مسئلہ پوچھنے آئیں گے تو مسئلہ اسی طریقے سے. ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے الصلاۃ و احکام تاریکی ہے، لکھتے ہیں اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آدمی کافر ہے یا نہیں ہے. حنابلہ کے نزدیک یہ آدمی کافر ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اور دیگر کے نزدیک کافر نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے. کہتے ہیں کچھ بھی کر لو، سارے مسلکوں کو اکٹھا کر لو، سارے علماء کو اکٹھا کر لو، یہ بات طے ہے شرعی نصوص کی روشنی میں. ایک آدمی آپ کے نزدیک زانی ہے، زنا کرتا ہے، ایک عورت بدکارہ ہے، ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی سود خور ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی رشوت لیتا ہے. دنیا بھر کے جہان کے آپ گناہ گر لیں، اگر وہ یہ گناہ کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، گناہ ہے، اس کا معنی نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے، ان کی کوئی قباحت کم ہے یا عند اللہ کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی یا یہ گناہ معاف ہے، لیکن یہ آدمی اللہ کے نزدیک اس آدمی سے افضل ہے جو آدمی یہ سب کام نہیں کرتا لیکن نماز نہیں پڑھتا. نماز نہ پڑھنے والا ان سارے مجرموں سے بڑھ کر مجرم ہے، سوائے ایک مشرک اور کافر کے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی ان سب سے بڑا گناہ گار ہے. اس آدمی سے ہمیں سب سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے. نفرت اس اعتبار سے کہ اللہ کا مجرم ہے، سمجھانا ہے، اسے بتانا ہے، ہاتھ پکڑ کے مسجد لانا ہے، اسے نماز سے نفرت نہیں دلانی. لیکن عند اللہ یہ عمل انتہائی کبھی ہے. اب اگر آپ کو چاہیے کہ آپ نے اللہ کی، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل، اس کے لیے آسانیاں، آسائشیں، یہ سب اگر آپ کو چاہیے تو اللہ سے یہ راستہ جوڑنا بہت ضروری ہے، یہ تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی سے مسلم کی حدیث ہے، آپ نے پوچھا لوگوں سے، ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے باہر نہر ہے، گھر کے باہر چشمہ بہتا ہے. آپ کے یہاں پانی کے مسئلے ہیں نا کراچی کے، ہم لوگ ہر گلی محلے کا مسئلہ ہے پانی کا. کسی نے بورنگ کی ہوئی ہے، کسی کو ٹینکر خریدنا پڑتا ہے، پانی نہیں ہے، اور اس کے گھر کے باہر سے نہر بہتی ہے. یہ نعمت آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اور میں دن میں 5 دفعہ غوطے لگا کے غسل کرتا ہے، نہاتا ہے. جسم پر کوئی میل کچیل، کوئی کہیں کوئی پسینہ، کوئی بدبو، کوئی باقی بچے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں بچے گی، مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال ہے. 5 دفعہ غوطہ لگانا، 5 دفعہ مسجد کا چکر لگانا، اس کے بعد یہ مت سمجھو کہ تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بچے گا، سب دھل جائیں گے، سب معاف ہو جائیں گے. کیوں؟ اب تطبیق ہے نا، مثال دی گئی ہے نا کہ گھر کے باہر سے نہر بہ رہی ہے. آپ گھر لیتے ہیں، کہیں خریدتے ہیں، کوئی علاقہ اختیار کرتے ہیں رہنے کے لیے، وہاں جا کر آپ سوال کرتے ہیں بجلی، پانی، یہ ساری سہولیات ہیں یا نہیں ہے نا؟ لوگ یہی پوچھتے ہیں نا. پانی کی بڑی ضرورت ہے. بہت کم لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ تلاش کرتے ہیں کہ مسجد کتنی قریب ہے گھر سے. گھر کے پاس مسجد ہو، 5 دفعہ جانا ہو، گھر کے پاس سے نہر بہ رہی ہو، 5 دفعہ غوطے کھائے، گھر کے پاس مسجد ہے، 5 دفعہ مسجد پہنچ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. یہ میرے بھائی یہی دین ہے. یہ میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، وقت ہمارا آخر کو پہنچ گیا ہے. کہ فرمایا اللہ کے رسول آتا ہے، رکوع کرتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کے بعد چلتا ہے، چل کر مسجد آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، انتظار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رکوع، سجدے، جھکنا، نماز کے بعد بیٹھا ہے، پھر بیٹھ کے اذکار کر رہا ہے، اٹھ کے واپس جاتا ہے. یہ سارا جتنا میں نے ذکر کیا نا، اس ایک ایک کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ اس کے لیے اجر ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں. وضو کرتا ہے، پانی کے قطروں کے ساتھ نکلتے ہیں، رکوع کرتا ہے، گناہ اوپر سے نیچے گرتے ہیں، سجدہ کرتا ہے، گناہ کا بوجھ اس کے کندھوں سے کم ہوتا جاتا ہے،
چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، ایک ایک قدم پر نیکی، ایک ایک قدم پر گناہ معاف. نماز پڑھ کر بیٹھا ہے، پڑھ چکا ہے، ختم ہو گئی نماز، ایسے ہی بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہے، ذکر نہیں بھی کر رہا، اپنے غم اور ہموم لے کر ویسے ہی پریشان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحمتیں فرما، اللہ اس کے مسئلوں کو آسان کرتے، اس پر رحمتیں فرما، اس پر رحمتیں فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے، جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. وہ اگر آئے ہیں، وہ اگر دعا کر رہے ہیں، کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے جب ان کو دعا کرنے کا کہا ہے تو اللہ مسئلے حل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نماز کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال ہو، ایک آدمی پریشان رہتا ہے، گناہ گار بھی ہے، گناہوں سے چھٹکارا بھی چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں کا حل بھی چاہتا ہے. ایک موقع پر انہوں نے جواب دیا، اس آدمی کو چاہیے نماز پڑھے مسجد میں اور نماز کے بعد بیٹھ جایا کرے باوضو، کیونکہ بے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وضو ختم ہو جاتا ہے تو فرشتوں کی یہ دعائیں رک جاتی ہیں، یا اٹھ کر چلا جائے تو دعائیں ختم. فرمایا اس کو چاہیے کثرت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھ جایا کرے، انتظار کیا کرے، کیونکہ اس موقع پر فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ آدمی کسی جہان میں گم ہو جائے، کچھ بھی پڑھے، کوئی ذکر کرے، تلاوت کرے، کیسے بھی بیٹھا ہو، فرشتوں کے لیے، فرشتوں کی طرف سے اس کے لیے دعا جاری ہے، اس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں. میں باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف معیار بات کرنے کا، گفتگو کا محور اور مدار یہ ہے، آج آپ کو سمجھانا صرف یہ ہے کہ میرے بھائی یہ زندگی ہے اللہ کی امانت اور کچھ بھی نہیں ہے، اور لمحہ لگتا ہے ختم ہونے میں. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا. یہ خواہشیں، آرزویں، تمنائیں، سوچ، پلاننگ زندگی بھر کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب وقت آتا ہے اور روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے. کوئی ضمانت نہیں ہے کسی کی کہ میں بوڑھا ہوں گا، بوڑھا ہو کے مجھے بیماریاں لاحق ہوں گی، پھر مجھے پتہ چلے گا میں نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. کسی کے لیے ضمانت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ کے سامنے پیش ہوئے یہ کام کرتے ہوئے تو بچ جائیں گے، نہیں تو پیش ہوئے تو اللہ کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو کہیں گے، جن سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے. بہت ساری چیزیں ذکر ہوں گی، ان میں سے ایک ہوگی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمان نہیں تھے. یہ بھی ایک مزے کی بات سماعت فرمائیں، مسئلہ ذرا گہرا ہے. کافروں کے لیے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، پڑھیں گے قبول نہیں ہوگی، لیکن جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو خطے کے ایک ایک آدمی پر فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے، چاہے مسلمان ہے یا نہیں ہے. ہاں قبول مسلمان کی ہوگی، وہ پڑھے گا، اس کی قبول نہیں ہوگی. کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ کھا رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ کھا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ اس دنیا میں جی رہا ہے. اب اللہ کی عبادت اس پر فرض ہے. اسی لیے کافر جہنم میں پہنچ کر اپنی سزاؤں میں ذکر کرے گا یہ سزائیں کس کس وجہ سے. ایک سزا نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہے، کافر لیکن نماز پڑھنی تھی، اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، عبادت اللہ کی کرنی تھی، نہیں کی. جہاں کفر کا عذاب ہے، جہاں گناہوں کا مزید عذاب ہے، وہاں نماز نہ پڑھنے کا بھی عذاب ہے. سورہ مدثر کی آیت اس بات پر شاہد ہے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب یوم الدین، قیامت کے منکر تھے، کافر ہیں. میرے بھائی اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں، اس کا واحد جو ایک بنیادی ایک جو راستہ ہے وہ یہ نماز ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں. اللہ کو اللہ ماننا ہے، اس کا طریقہ کار نماز ہے، طریقہ کار نماز ہے. عمل کے اندر پہلی چیز نماز ہے. جس کے پاس نماز ہے وہ سمجھے سب کچھ ہے، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس باتیں ہیں کرنے کے لیے، ہے کچھ بھی نہیں اسلام میں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی آبادی، ان کو آباد رکھنا، ان کو تعمیر رکھنا، ان کی خوشحالی. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ ایمان والے کرتے ہیں. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے گھروں کو ویرانی سے بچائیے. ہمارے گھر جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں خوشحال اور آباد رہیں، اسی طریقے سے اللہ کے گھروں کو خوشحال اور آباد کر دیجئے. اللہ کے گھر آباد رہیں گے، ہمارے گھر خود بخود آباد ہو جائیں گے.